قرآن یا حدیث سے کیا یہ ثابت ہے کہ مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ یا قل پڑھے جائیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات تو نہیں ملتی کہ قرآن پاک پڑھ کے آپ کسی کو اس طریقے سے ایصال ثواب کریں۔ صحیح مسلم میں کیٹاگوریکلی موجود ہے کہ میت کو صرف 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ، جو اپنی زندگی میں اس نے کوئی نیکی کا کام کیا اور مرنے کے بعد وہ جاری ہے، اس کا ثواب اسے ملے گا۔ نمبر 2، علم کی بات، جس طرح امام بخاری، امام مسلم نے ایک علمی خدمت کی، قیامت تک جتنے لوگ یہ کتابیں پڑھیں گے امام بخاری، امام مسلم کو اس کا ثواب ملے گا، انہی کو ڈیزرو کرتے ہیں وہ۔ تیسرا، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے۔ نیک اولاد کی دعا بھی اور نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بھی آٹومیٹکلی ماں باپ کو پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ۔ اب یہ ایک پوری ڈاکٹرن ہے، اس میں قرآن حکیم میں جو آیات ہیں، احادیث ہیں، ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں نے کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی HD ریکارڈنگ کے اندر، ایصال ثواب کے 10 طریقے، اس میں نے سب کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں یہ قرآن پڑھ کے بخشنے والا معاملہ کوئی بھی ثابت نہیں، کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ باقی ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں وہ میں نے سارے ترتیب کے تقریباً 1.25 گھنٹے کی وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کچھ عرصے میں 1 ملین کراس کر گئی تھی۔ کیا انسان ماں باپ کے علاوہ اپنے بہن بھائیوں کا بھی مکلف ہے، یعنی ان کا ذمہ دار ہے؟ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے، اگر وہ ان کا گارڈین ہے اور فائنینشلی ان پٹ ان کو دے رہا ہے، اور اس میں بھی ظاہر ہے ماں کے ساتھ تو سختی نہیں ہو سکتی، لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ تھوڑی بہت سختی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے حضور پکڑ ہے، آپ کی رعیت میں جو چیز شامل ہے نا جی، وہ آپ کے اپنے بیوی بچے ہیں۔ باقیوں کو آپ نے صرف دعوت دینی ہے، بیوی بچے جو ہیں ان پہ آپ کا آرڈر چلے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں گھر والوں سے مراد بیوی بچے ہوتے ہیں۔ انڈیا پاکستان میں گھر والوں سے مراد ماں باپ ہوتے ہیں اور بہن بھائی، اور بیوی بیچاری آخری پرائورٹی پہ ہوتی ہے۔ لیکن قرآن و سنت میں اسی لیے آپ کو ساس کا رشتہ ہی نہیں کہیں ملے گا۔ ٹائم قیامت تک کہ مجھے کوئی بتائے کہ وہ ساس کے حقوق اور اس قسم کے کوئی آپ کو چیپٹرز ملے، کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ جس کی شادی ہوئی انڈیپینڈنٹ ہو جائے، کیونکہ اب اس نے بھی تو اپنی زندگی گزارنی ہے نا۔ باقی کمبائنڈ فیملی سسٹم کی ایک اپنی برکات ہے، کمزوریاں اپنی جگہ ہیں، اس کی برکات اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ آپ کی بیوی نے آ کے آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ کیوں؟ آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ نے کرنی ہے، آپ کی بیوی نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، یا آپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے۔ کرٹسی میں کوئی کرتی ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ ہمارا فیملی سسٹم تو اسی طریقے سے چل رہا ہے، لیکن یہ کوئی اوبلیگیٹری نہیں ہے اس طریقے سے چیز۔ آرڈر آپ کا، رعیت جو ہے نا وہ آپ کے بیوی بچے ہیں، ان پہ آپ کا آرڈر چلے گا۔ وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ۔ لیکن یہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ تو کر سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہیں، لیکن اپنے آپ چھوٹے بہن بھائیوں کی اگر آپ اس طریقے سے مار پٹائی شروع کر دیں گے تو وہ کچھ عرصے ہی برداشت کریں گے۔ اولاد تو ظاہر برداشت کرتی ہے، وہ ماں باپ کو جس طرح سمجھ رہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے اس میں۔ ویسے تو آج کل اولاد بھی بڑی مشکل سے ہی برداشت کرتی ہے۔ پہلے تو تھا کہ آپ نے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، اب تو اولاد کے سامنے بھی اف نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔